بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل پر خوش آمدید اور دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو دردناک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو آپ سن کر روئیں گے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زبیر بن کین نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: انا بن علی بن حسین بن علی نحن و رب البیت اول نبی، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولادوں اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکجا حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خلی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ فرضی اللہ عنہم ورضاہ ورزقنا حب و حب من والدہ۔ حضرت حسین اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو، اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے ہوئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعارض نہ کرے۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے بھی یہ کہہ ڈالا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب 72 شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کو اہل حاضر یہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خلی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔
ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ نساء فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ ذلت پر راضی ہو گئے؟ اور قاتلان حسین کا عبرتناک انجام تو دیکھیے۔ جس وقت حضرت حسین پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ وہ تو ایسے مظلوم کی بد دعا پر سبت رسول اللہ، اس کی قبولیت میں یہ شبہ کیا تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسح ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ سبت ابو جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفتن نبینہ ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیزہ بن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکو ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دھکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ نیزہ بن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کر حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیتا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس زندگی کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک کیا۔ امید کرتا ہوں میری آج کی دردناک ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔